بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جانشینی۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے آخری واقعات پڑھ چکے ہیں، جس میں شام کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ جنگ کے واقعات ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی تھی، تو اس سلسلے میں آپ نے شام کے اندر 4 لشکر بھیجے تھے، جبکہ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایران کے اندر ایرانیوں سے محاذ آرائی پر مامور تھے۔ تاہم رومیوں کے ساتھ بھیجے جانے والے لشکر کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس سے آگے کے واقعات کا تسلسل ہم بیان کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حکم ملنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی جگہ پر اب حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جاتے ہی ہر طرف فوجی چھاونیاں مقرر کر دیں اور جگہ جگہ جاسوس مقرر کر دیے اور خود ہیرا میں ٹھہر گئے۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر یرموک کی طرف چلے گئے ہیں، تو وہ پھر سے مسلمانوں کے خلاف تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی کی خبر ملتے ہی ایران کے بادشاہ نے 10,000 کا لشکر حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں روانہ کیا۔ اس لشکر کا سالار ہرمز جادویہ تھا، اس لشکر میں ہاتھی بھی تھا۔ حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کو جب ایرانیوں کی فوج کی روانگی کی اطلاع ملی تو انہوں نے مختلف چھاونیوں پر موجود فوجیوں کو بلا لیا۔ اب تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی معانی اور مسعود کو فوج کے دونوں بازوؤں پر مقرر کر دیا اور بابل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ان حالات میں حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کو ایران کے شہنشاہ کی طرف سے ایک خط ملا۔ اس نے غرور کے عالم میں لکھا تھا، میں تم لوگوں کی طرف جو لشکر بھیج رہا ہوں یہ مرغیاں اور خنزیر چرانے والوں کا لشکر ہے۔ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تمہارے مقابلے میں اسی درجے کا لشکر بھیجوں۔ اس خط کے جواب میں حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا، یا تو باغی ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر باغی ہے تو اس کا انجام تیرے حق میں برا ہوگا اور ہمارے حق میں اچھا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ کے ہاں جن جھوٹوں کا ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ عذاب اور دنیا میں سب سے زیادہ رسوائی ان کی ہوگی جو بادشاہ ہیں۔ رہی مرغیاں اور خنزیر چرانے والوں کی بات تو معلوم ہوتا ہے، اب لے دے کہ تیرے پاس اسی درجے کے لوگ رہ گئے ہیں، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسریٰ یہ جواب پڑھ کر بہت گھبرایا۔ جب ایرانیوں کو کسریٰ کے خط کا پتہ چلا تو انہوں نے ناراض ہو کر کہا، نہ آپ ایسا خط لکھتے نہ جواب میں ایسی باتیں سنتے۔ آخر بابل میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جنگ شروع ہوئی۔ ہرمز ہاتھی پر سوار تھا، اس کا ہاتھی جس طرف رخ کرتا مسلمانوں کی فوج وہاں درہم برہم ہو جاتی۔ حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ آخر انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ساتھ لے کر ہاتھی پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہاتھی مارا گیا، بس پھر کیا تھا، ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے مدائن تک ان کا پیچھا کیا، بے شمار ایرانی قتل ہوئے۔ ایرانی بادشاہ کو پتہ چلا تو صدمے سے بیمار پڑ گیا اور چند روز بعد ہی مر گیا۔ اب ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنایا، لیکن اس نے جلد ہی تخت چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سابور بادشاہ بنا۔ حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا اور مدائن تک جا پہنچے۔ ساتھ ہی انہوں نے مزید فوج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت تک بیمار ہو چکے تھے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پہنچا تو حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ خود مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، پھر بھی جب ان کی آمد کا پتہ چلا تو انہیں بلا لیا، عراق کے محاذ کی پوری تفصیل سنی۔ اس کے بعد فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو غور سے سنو۔ میں خیال کرتا ہوں کہ آج میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر واقعی ایسا ہو تو تم شام ہونے سے پہلے لوگوں کو مسنہ کے ساتھ روانہ کر دو، اور اگر میں شام تک زندہ رہا تو صبح ہونے سے پہلے ایسا کر گزرو
اور کوئی مصیبت خواہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو تمہیں دین کے کام اور اللہ کے حکم کی بجا آوری سے باز نہ رکھے، اور شام کا مارکا سر ہو جائے تو خالد کو پھر عراق واپس بلا لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات کا سلسلہ یہیں تک ہے۔ اس کے بعد جو فتوحات ہوئیں ان کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہے، لہٰذا اب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنائے جانے کی تفصیلات بیان کریں گے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیماری میں شدت آئی تو آپ کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ کسے مقرر کیا جائے۔ اس سلسلے میں مشورے کے لیے آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی رائے معلوم کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ مجھ سے ایسی بات پوچھتے ہیں جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، پھر بھی آخر تمہاری کیا رائے ہے؟ جواب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس میں شک نہیں کہ وہ بہترین آدمی ہیں لیکن مزاج میں سختی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے نرم پاتے ہیں، جب انہیں خلافت مل جائے گی تب ان کی سختی نرمی میں بدل جائے گی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی رائے پوچھی، انہوں نے عرض کیا، اس بات کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا، اے عثمان، میں تم سے تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولے، مجھے اتنی بات معلوم ہے کہ عمر کا باطن ظاہر سے اچھا ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ ان کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا، میں آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہترین آدمی سمجھتا ہوں، آپ کے بعد خلافت کا مستحق ان سے زیادہ کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، اے ابو بکر، آپ کو معلوم ہے کہ عمر کے مزاج میں بہت سختی ہے، اس کے باوجود آپ انہیں اپنا جان نشین بنا رہے ہیں، کل اپنے پروردگار کو کیا جواب دیں گے؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر آپ کو غصہ آ گیا، بولے، مجھے بٹھا دو۔ لوگوں نے آپ کو بٹھا دیا۔ اب آپ نے فرمایا، کیا مجھے میرے پروردگار سے ڈراتے ہو؟ میں جب اپنے رب سے ملوں گا اور وہ اس سلسلے میں مجھ سے سوال کرے گا تو میں کہوں گا، اے اللہ، میں نے تیرے بندوں پر ایک ایسے شخص کو مقرر کیا ہے جو بہترین ہے۔ پھر جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر کی جانشینی کا پروانہ لکھیں۔ وہ قلم دوات لے کر بیٹھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ عہد نامہ ہے جو ابو بکر بن ابی قحافہ نے مسلمانوں کے لیے لکھوایا۔ ابھی اتنا لکھوایا تھا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا، انہوں نے سوچا اگر بے ہوشی طویل ہو گئی اور اسی عالم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو یہ پروانہ نامکمل رہ جائے گا اور ملک میں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے گا، چنانچہ خود ہی لکھ دیا، میں نے تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے اور میں نے اس معاملے میں تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے۔ آپ نے پوچھا، کیا لکھا؟ انہوں نے عبارت پڑھ کر سنائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوش ہو کر بول اٹھے، اللہ اکبر، اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے، اب یہ لوگوں کے درمیان سنا دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول کا حکم پڑھ کر سنایا، سب نے اس فرمان کو خوشی سے قبول کیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود چھت پر تشریف لے آئے اور فرمایا، لوگوں، میں نے جس شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ وہ عمر ہیں، کیا تم انہیں قبول کرتے ہو؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اگلا موضوع ہے آفتاب امامت و خلافت ڈوب گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو بلایا اور ان سے فرمایا، میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر خلیفہ مقرر کیا ہے، میں تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، اور اے عمر، یقین جانو کہ اللہ کا جو حق رات کا ہے وہ اس کو دن میں قبول نہیں کرے گا، یعنی ہر عمل اس کے وقت پر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نفل اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کر لو۔ اے عمر، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ترازو انہی لوگوں کی بھاری ہے جن کی ترازو قیامت کے دن حق کی پیروی میں بھاری ہو؟
اور حق بھی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن جس ترازو میں حق کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا بھاری بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف جو لوگ باطل کی پیروی کریں گے قیامت کے دن ان کی ترازو ہلکی ہوگی، اور جس ترازو میں باطل کے سوا کچھ نہ ہو اسے ہلکا ہونا ہی چاہیے۔ دیکھتے نہیں کہ دنیا میں تنگی اور فراخی کی آیات ساتھ ساتھ اترتی ہیں تاکہ مومن میں خوف بھی ہو اور امید بھی، مگر وہاں مومن کو اللہ سے ایسی ہی چیز کی تمنا کرنا چاہیے جو اس کا حق ہو، اور اسی طرح خوف کرے تو اس سے بھی بچے۔ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اہل دوزخ کا ذکر ان کے بدترین اعمال کے ساتھ کیا ہے؟ جب تم انہیں یاد کرو گے تو کہو گے میں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں گا، اور اللہ نے اہل جنت کا ذکر ان کے بہترین اعمال کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ ان کے جو برے اعمال تھے اللہ نے ان سے درگزر فرمایا ہے۔ جب تم ان لوگوں کو یاد کرو گے تو کہو گے میرا عمل ان جیسا کہاں ہے؟ اگر تم نے میری نصیحت یاد رکھی تو تمہیں موت سب سے زیادہ محبوب ہوگی اور تم موت کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس نصیحت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، مسنا بن حارثہ کی مدد کے لیے سب کام چھوڑ کر مزید فوج عراق روانہ کرنا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر پوچھا، جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس وقت سے اب تک مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے؟ حساب کر کے انہیں بتایا گیا 6000 درہم۔ گویا آپ نے 2.25 سال کی خلافت کے دوران صرف 6000 درہم وظیفے کے طور پر وصول کیے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا میری فلاں زمین فروخت کر کے یہ رقم بیت المال میں جمع کرا دی جائے۔ اس کے بعد فرمایا میرے خلیفہ بننے کے بعد سے لے کر اب تک میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ آپ کو بتایا گیا ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور تلواریں تیز کرتا ہے، ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے، ایک چادر ہے جس کی قیمت 125 روپے کے لگ بھگ ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا میری وفات کے بعد یہ چیزیں خلیفہ وقت کو بھیج دی جائیں۔ جب یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی گئیں تو وہ رو پڑے، روتے جاتے اور کہتے جاتے، اے ابو بکر آپ اپنے جانشینوں کو بہت مشکل میں مبتلا کر گئے، اے ابو بکر آپ اپنے جانشینوں کو بہت مشکل میں مبتلا کر گئے۔ پھر ان کاموں سے فارغ ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھریلو معاملات کے ذمہ دار حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معیقیب تم میرے گھر کے منتظم ہو، بتاؤ میرا اور تمہارا کیا حساب ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرے 25 درہم آپ کے ذمے ہیں، وہ میں نے آپ کو معاف کیے۔ یہ سن کر فرمایا چپ رہو، میرے توشہ آخرت میں قرض شامل نہ کرو۔ حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ رونے لگے، انہیں روتے دیکھ کر فرمایا رو نہیں، صبر کرو، میں امید کرتا ہوں میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جو میرے لیے بہتر اور پائیدار ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور انہیں حکم دیا معیقیب کو 25 درہم ادا کر دیے جائیں۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ آپ کو بتایا گیا 3 کپڑوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت 2 پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بس تو پھر میرے یہ 2 کپڑے تو ہیں ہی، تیسرا کپڑا بازار سے خرید کر مجھے کفن دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابا جان ہم آپ کے لیے 3 نئے کپڑے خرید سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اب اپنی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو وصیت کی مجھے غسل تم دینا۔ وہ روح کر کہنے لگیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا عبد الرحمن تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد پوچھا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے بتایا آج پیر کا دن ہے۔ آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ آپ کو بتایا گیا پیر کے دن۔ آپ نے فرمایا تب میں امید کرتا ہوں کہ میری وفات بھی آج ہی کے دن ہوگی، میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ بنائی جائے۔ ان وصیتوں سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ پر موت کے آثار طاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت حسرت بھرے انداز میں یہ شعر پڑھنے لگیں، وہ پرنور صورت جس کے چہرے کا صدقہ دے کر بادلوں سے بارش مانگی گئی، جو یتیموں پر مہربان اور فقیروں کی پناہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ شعر پڑا تو چونک اٹھے، کیونکہ یہ شعر شاعر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہا تھا۔ چنانچہ فوراً بولے یہ شان تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ آخر موت کی گھڑی آ گئی، ایک ہچکی آئی اور خلافت و امامت کا یہ آفتاب دنیا سے روپوش ہو گیا۔ آپ کے آخری الفاظ یہ تھے اے رب
تو مجھے مسلمان اٹھا اور صالحین کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ کی وفات 23 جمادی الثانیہ 13 ہجری بروز پیر مغرب اور عشاء کے درمیان ہوئی۔ رات ہی میں آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم قبر میں اترے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پہلو میں لٹا دیا، اس طرح کہ آپ کا سر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک تک آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احترام کہ آپ کے برابر نہیں لیٹے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی وفات کے وقت 63 برس تھی۔ آپ کی خلافت کی مدت 2 برس 3 مہینے اور 11 دن ہے، رضی اللہ عنہ ورضاہ۔ خلافت صدیقی ہمارا اگلا موضوع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات پہلا بڑا سانحہ تھا۔ سانحے نے مدینہ منورہ کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ ایک لرزہ چھا گیا، پورے جزیرہ نما عرب پر غم طاری ہو گیا۔ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جتنا قریب تھا اتنا ہی زیادہ غم زدہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات کی خبر سننے پر یہ الفاظ فرمائے تھے: آج خلافت نبوت ختم ہو گئی۔ پھر وہاں آئے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نعش موجود تھی۔ اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا: اے ابوبکر، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے اور قابل اعتماد ساتھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر اور رازدار تھے۔ آپ سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ سب سے زیادہ مخلص مومن تھے۔ آپ کا یقین سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ آپ سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والے تھے۔ اللہ کے دین پر عمل کے بارے میں سب سے زیادہ بے نیاز، یعنی دوسروں کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ بابرکت، ساتھ دینے میں ان سب سے بہتر، فضیلت میں سب سے بڑھ کر، پیش قدمیوں میں سب سے افضل اور برتر، درجے میں سب سے اونچے اور قرب کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ، سیرت اور عادات میں سب سے مہربان اور فضل میں سب سے زیادہ اونچے مرتبے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معتمد تھے۔ بس اللہ جل شانہ اسلام اور اپنے رسول کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اس وقت کی جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے کلام میں صدیق فرمایا، یعنی یوں فرمایا: سچائی لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے ابو بکر ہیں۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت 33 کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت غمخواری کی جب لوگوں نے آپ سے بخل کیا۔ آپ ناگوار باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے رہے جب لوگ آپ سے الگ ہو گئے۔ آپ نے سختیوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت اور رفاقت کا حق ادا کیا۔ آپ ثانی اثنین، یعنی 2 کا دوسرا اور رفیق غار تھے، اور آپ پر سکینت نازل ہوئی۔ آپ ہجرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے خلیفہ بنے کہ خلافت کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت خلیفہ بنے جب لوگ مرتد ہو گئے۔ آپ نے خلافت کا وہ حق ادا کیا جو کسی پیغمبر کے خلیفہ نے نہیں کیا تھا۔ آپ نے اس وقت چستی دکھائی جب کہ دوسرے سست ہو گئے۔ آپ نے اس وقت جنگ کی جب دوسرے عاجز آ گئے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اس وقت تھامے رکھا جب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ بلا نزاع اور بلا تفرقہ خلیفہ حق تھے، اگرچہ اس بات سے منافقوں کو غصہ تھا، کفار کو رنج تھا اور حاسد کراہت میں مبتلا تھے، اور باغیوں کو غصہ تھا، یعنی کچھ لوگ آپ کی خلافت سے راضی نہیں تھے۔ آپ اس وقت حق بات پر اڑے رہے جب لوگ بزدل ہو گئے۔ آپ اس وقت ثابت قدم رہے جب لوگ ڈگمگا گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نور کو لیے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی پیروی میں لوگوں نے ہدایت پائی۔ آپ کی آواز ان سب سے نیچی تھی مگر آپ کا مرتبہ سب سے اونچا تھا۔ آپ کا کلام سب سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ آپ کی گفتگو سب سے زیادہ درست تھی۔ آپ سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے۔ شجاعت میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ معاملات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اور اللہ کی قسم دین کے سب سے پہلے سردار تھے۔ آپ مومنین کے لیے رحیم باپ تھے، اور جس چیز کا لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا وہ انہوں نے پالی۔
آپ کافروں کے لیے آگ کی مانند تھے، مومنین کے لیے رحمت اور انسیت اور پناہ کی جگہ تھے، آپ کسی سے ذرا نہیں ڈرے، پہاڑ کی مانند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ دوستی اور مالی خدمات کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے تھے۔ آپ جسمانی اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے لیکن اللہ کے معاملے میں قوی تھے۔ آپ میں عاجزی بہت تھی، آپ میں کوئی لالچ نہیں تھا، نہ معاملات میں آپ کسی کی رعایت کرتے تھے، طاقتوروں سے کمزوروں کو ان کا حق دلاتے تھے۔ آپ دنیا سے اس وقت رخصت ہوئے جب کہ راستہ ہموار ہو گیا، مشکل آسان ہو گئی، مخالفین شکست کھا گئے، دین مضبوط ہو گیا، مسلمان ثابت قدم ہو گئے۔ آپ نے اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا، آپ خیر سے کامیاب ہوئے۔ آپ اس سے بلند و بالا ہیں کہ آپ پر رویا پیٹا جائے۔ آپ کی موت کو تو آسمان میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کی قضا پر ہم راضی ہیں، ہم نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی موت جیسا کوئی حادثہ مسلمانوں پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ آپ دین کی عزت، جائے پناہ اور حفاظت گاہ تھے۔ اللہ آپ کو اپنے نبی سے ملا دے اور ہمیں آپ کے بعد آپ کے اجر سے محروم اور گمراہ نہ کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ جاری رہا، لوگ سنتے رہے۔ جب آپ خاموش ہوئے تو لوگ بے تحاشا رونے لگے، خوب روئے۔ پھر سب نے کہا، اے علی، آپ نے سچ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس خطبے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات کا جھوٹا پرچار کرتے ہیں۔ کیا کوئی اپنے مخالف کے بارے میں اتنی زبردست تعریفی باتیں کہہ سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نعش کو مخاطب کر کے فرمایا، اے خلیفہ رسول، آپ نے دنیا سے رخصت ہو کر قوم کو سخت مشقت میں ڈال دیا، آپ کا سامنا کرنا تو درکنار، اب تو کوئی ایسا بھی نہیں کہ آپ کی گرد ہی کو پہنچ سکے۔ یہ سب کچھ تو اس دنیا میں ہو رہا تھا، اور دوسری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا تھا اس کا اندازہ لگانے کے لیے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، اے نفس مطمئنہ، تو اپنے پروردگار کی طرف ہنسی خوشی چلی آ۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بھی کیا خوب ارشاد باری تعالی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابوبکر، جب تمہیں موت آئے گی تو اس وقت جبرائیل امین تم سے یہی کہیں گے۔ آپ دل کے بہت نرم تھے، قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، اس طرح بلک بلک کر روتے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگتے۔ 12 ہجری میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیت کے لیے آپ کے پاس آئے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ یہ حضرات تعزیت کرتے جاتے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے، بار بار سرد آہ بھرتے۔ اس قدر سرد آہیں بھرنے کی وجہ سے آپ کا نام ہی سرد آہ بھرنے والا مشہور ہو گیا تھا۔ آپ نے 4 نکاح کیے، 2 اسلام سے پہلے، 2 اسلام کے بعد۔ اسلام سے پہلے قتیلہ بنت عبد العزیٰ اور ام رومان رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اسلام کے بعد اسماء بنت عمیس اور حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہما سے شادی کی۔ ان میں قتیلہ کے بارے میں معلوم نہیں کہ مسلمان تھیں یا نہیں، ام رومان رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئی تھیں، اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ اور حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو اس سے پہلے ہی یہ دونوں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ آپ کے ہاں 3 لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں۔ لڑکوں کے نام عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد ہیں، جبکہ بیٹیوں کے نام اسماء، عائشہ اور ام کلثوم ہیں۔ ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر کمال جرت کا ثبوت دے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے سفر کا انتظام کیا۔ ان کی شادی مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی۔ ہجرت کے موقع پر ہی ان سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ 9 عمر صحابہ کرام میں بڑے بہادر شمار کیے جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ ام کلثوم آپ کی تیسری بیٹی تھیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں، اس لیے یہ تابعیہ تھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا ان کی والدہ ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر میں شامل تھے۔ میدان جنگ میں یہ آگے بڑھے
اور کسی مسلمان کو مقابلے پر آنے کی دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے مقابلے پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ اس کے بعد غزوہ احد میں بھی یہ کفار کے لشکر میں شامل تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لائے اور مدینہ میں آ کر اپنے والد کے ساتھ رہنے لگے۔ بہت بہترین تیر انداز تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جتنے غزوات پیش آئے ان میں برابر شریک ہوتے رہے۔ جنگ یمامہ میں انہوں نے کمال ہی کر دکھایا۔ دشمن کے ساتھ بڑے بڑے افسروں کو تنہا انہوں نے ہی اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح قلعہ یمامہ کی ایک دیوار میں شگاف تھا۔ مسلمان اس شگاف کے ذریعے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن محکم بن عقیل نامی ایک سردار اس شگاف کی حفاظت کر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے طاق کر ایسا تیر مارا کہ وہ ڈھیر ہو گیا اور مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور یہ سگے بہن بھائی تھے، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی۔ 53 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی وفات پر بڑے دردناک اشعار پڑھے تھے۔ آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، قتیلہ ان کی والدہ تھیں۔ یہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا دونوں سگے بہن بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور غار ثور میں قیام فرمایا تو یہی تھے جو قریش کی خبر خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے، تب انہوں نے بھی حضرت ام رومان، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہن کے ساتھ ہجرت کی۔ فتح مکہ، حنین اور طائف کے غزوات میں شریک رہے۔ طائف کے معرکے میں انہیں ایک تیر لگا، اس سے شدید زخمی ہو گئے۔ علاج کے بعد زخم ٹھیک تو ہو گیا تھا، لیکن تقریباً 2.5 سال بعد دوبارہ ہرا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 40 روز بعد یہ اسی زخم سے وفات پا گئے۔ محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ یہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے حضرت علی سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح محمد بن ابی بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں پلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں مصر کا والی مقرر فرمایا۔ جب یہ مصر پہنچے تو ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر ملی تو بہت رنج ہوا۔ ان کے بیٹے قاسم کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ نے چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تربیت حاصل کی تھی، اس لیے یہ فقیہ بنے۔ مدینہ منورہ کے 7 مشہور فقہاء میں ان کا شمار ہوا۔ خلفائے راشدین میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں اور کئی لحاظ سے اصلاحات بھی سب سے زیادہ انہی کے دور میں ہوئیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت صرف 2.25 سال تک رہی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 10 برس کے قریب وقت ملا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کچھ ہوا اس کی اصل بنیاد دراصل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی نے رکھی تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہر طرف فتنوں نے سر اٹھا لیے تھے۔ کہیں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ تھا تو کہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے فتنے تھے۔ غرض مدینہ منورہ کے چاروں طرف فتنہ پرور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان تمام حالات کا مقابلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح کیا وہ ہم ملاحظہ کر چکے ہیں کہ ان کی جگہ کوئی بھی دوسرا ہوتا تو حوصلہ ہار جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صلاحیتیں اور جرأتیں عطا فرمائی تھیں کہ کمزور ہوتے ہوئے بھی ان سب کے خلاف مضبوط چٹان کی طرح ڈٹ گئے اور وہ کام کر دکھائے کہ آج بھی لوگ حیرت زدہ ہیں اور رہتی دنیا تک حیرت زدہ رہیں گے۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔ آج کی قسط میں اتنا ہی۔ ہمارا اگلا موضوع ہے دور فاروقی کا آغاز، جو ہم آئندہ قسط میں بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔